تنازع یہ تھا کہ جب آخری عمر میں آئے اور ہر نبی اپنے بعد اپنے وارث اور اپنا جانشین خدا بناتا رہا، جناب آدم نے بھی یہی کیا۔ جب حکم ربی ہوا تو جناب حابیل کو اپنی جگہ جو ہے وہ شرجیل صاحب ہوئے، جناب آدم نے اپنی جگہ نمائندہ، اپنا ولی اور آنے والی امت کے لیے جناب آدم کے بعد جو آدم کا خاندان تھا، آدم کی نسل تھی، اس کے اوپر حاکم چنا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بڑے بھائی تھے قابیل، تو وہ یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہوئے، نالا ہوئے، اور جو ہے وہ روایت کا جملہ ہے تاریخ کا کہ جو ہے وہ بالکل غضبناک ہو کر اپنے والد صاحب جناب آدم کی جو ہے وہ خدمت تک پہنچے کہ بڑا تو میں ہوں لیکن آپ نے نمائندگی جو ہے وہ حابیل کو سونپ دیا۔ تو اس وقت ایک جملہ کہا تھا جناب آدم علیہ السلام نے کہ الامر الی اللہ، کہ امر اللہ کی جانب ہے، امر اللہ کی جانب ہے۔ یہی جملہ بلکہ جملہ میں بات مکمل کروں تو اس جملے کو میں دوبارہ ایک جو ہے وہ تاریخ کے ایک پس منظر سے جو ہے کنیکٹ کروں گا، مرتبط کروں گا۔ جب یہ کہا تو شکایت کی تو کہا جناب آدم نے، بھائی میں نے تو اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو وہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا۔ پھر بھی آپس میں بھائیوں کی جو ہے وہ نہیں بنی، جس پر قابیل بہت برہم تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے حصے میں جو ہے وہ یہ خلافت اور یہ پوری دنیا کی حکومت آنی چاہیے۔ تو اس پر جناب آدم نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پہاڑ پر جائیے اور اپنی اپنی قربانیاں لے کے جائیے۔ تاریخ کے اندر روایت موجود ہے، آپ جو ہے دیگر مفسرین کی کتابوں میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جناب حابیل اور جناب قابیل دونوں پہاڑی پر لے کر گئے۔ جناب حابیل کے بارے میں دمبا لے کر گئے، جناب قابیل کے بارے میں ہے کہ کسی اور جو ہے وہ یہ کہیے کہ جانور کو لے کر گئے، دونوں نے اپنے اپنے جانور رکھ دیے۔ اس زمانے میں نظر قبول ہونے کا جو ہے وہ طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے بجلی آتی وہ جلا دیتی، بس جس کا جانور جس کی نظر جل جائے تو اس کا مطلب ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اچھا، یہ ابتدائے کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ تو جناب حابیل کے جو دمبا تھا اس پر جو ہے وہ بجلی آ کر گر گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ سب نے جناب حابیل تو اس کا مطلب ہے ان کی نظر بھی قبول ہو گئی، جناب آدم کی جانب سے جو ہے وہ معین بھی ہو چکے ہیں۔ اب قابیل ہاتھ دھرے کے دھرے رہ گا قابیل کی۔ اب جب جناب آدم جب بھی خانہ کعبہ جاتے تو لوگ، یعنی اس وقت بھی خانہ کعبہ جاتے تھے جناب آدم، تو لوگ باقاعدہ، یعنی اتنا مشہور ہوا یہ واقعہ، یہ نظر والا، کہ لوگ جناب آدم کو اپنے امانتیں سونپتے، اپنے بچے سونپتے کہ حابیل کا واسطہ ہے، حابیل کے واسطے سے جو ہے نا میرے بچوں کی حفاظت کرنا، میں مطلب فلاں شہر جا رہا ہوں، یہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں۔ تو یہ اتنا مشہور ہوا۔ تو اس موقع پر شیطان آیا قابیل کے پاس۔ یہ ہے آپ کے سوال کا جواب، جہاں تک میں اپنے ناظرین کو اور آپ سب کو لانا چاہ رہا تھا۔ شیطان اس صورت میں آیا جناب قابیل کے پاس، کہنے لگا دیکھیں نظر آپ کی قبول ہوئی، نظر بھی اللہ نے حابیل کی قبول کی، آدم نے جو ہے وہ آپ بڑے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے چھوٹے بھائی کو آپ پر جو ہے مسلط کر دیا، آپ پر حاکم بنا دیا، آپ پر جو ہے ولی بنا دیا، اور اب ہوگا یہ آدم تو جانے والے اس دنیا سے، کچھ دنوں بعد اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد جب دونوں بھائیوں کی جو ہے نسل بڑھے گی تو ہمیشہ، یعنی یہ بہت توجہ طلب نکتہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ حابیل کی جو بچے ہیں نا، اے قابیل تمہارے بچوں تمہاری نسلوں پر تا قیامت فخر کریں گے، کیونکہ تمہیں تو ریجیکٹ کر دیا جناب آدم اور جو ہے وہ حابیل کو بنا دیا۔ تو حابیل جناب قابیل نے کہا پھر کیا کروں، اس کا حل کیا ہے، یہ تو قیامت تک بات جائے گی، تو میرے بچے جو میری نسل سے آنے اور حابیل کی اولاد جو ان کی نسل سے بڑھنی ہے، تو یہ تو برابری ختم ہو جائے گی، نائی فوقیت ختم ہو جائے گی، امتیاز ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ آپ ان کو جو ہے قتل کر دو۔ تو قتل کیسے کروں؟ تو شیطان نے 2 پرندے لیے اور پرندوں کو جو ہے وہ ایک پتھر پہ رکھا، ایک پتھر پرندوں کو رکھا، 2 پتھر لیے، ایک پرندہ لیا، 2 پتھر اور پرندہ لینے کے بعد اس کو رکھ کر سر اس کا جو ہے جدا کر دیا، کیسے قتل کرنا۔ تو یہ تنازع تھا بیسیکلی حابیل اور قابیل کے درمیان، تنازع حکومت کا تھا، خلافت کا تھا، اور جو ہے وہ صرف اور صرف ریاست کا تھا، حاکمیت کا تھا۔ میں نے جس نقطے پر آپ کو روکا تھا کہ الامر الی اللہ، کہ جب حابیل روتے ہوئے، کھڑکھڑاتے ہوئے، کہ اضطراب کی حالت میں، اور جو ہے وہ بالکل یہ کہہ لیں کہ غصے کی حالت میں اپنے بابا کے پاس آئے اور کہا، قابیل آئے اور کہا کہ جو ہے وہ آپ نے میرے بڑے چھوٹے بھائی کو مجھ پر حاکم بنا دیا، جبکہ فرض حق تو میرا تھا، میں وارث آپ کا ہوں، میں بڑا بیٹا ہوں۔ تو اس پر جناب آدم نے جملہ کہا الامر الی اللہ۔ یہی تاریخ کے اندر ہمیں دوسرا واقعہ تب ملا جب فتح مکہ کے بعد بنو عامر قبیلے کا نام ہے، سیرت ابن ہشام نے اس واقعے کو نقل کیا، جب وہ لوگ اپنے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔
شرط ایک ہے کہ آپ کے جانے کی فتح مکہ کی بات چلی صاحب، یہ فتح مکہ کے بعد کی جو ہے وہ بات کا واقعہ ہے. خانہ کعبہ میں رسول ختم مرتبہ موجود ہیں اور کام اسلام لے آتے ہیں. اس سے پہلے کیونکہ مختلف قبیلوں پر بھیجا تھا رسول اللہ نے، اگر ہم اسلام لے آتے ہیں تو کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد خلافت اور حاکمیت میں ہمارا حصہ ہوگا. تو رسول نے بھی وہی جواب دیا جو آدم نے سب سے پہلی خلافت کے لیے جواب دیا تھا، الامر الی اللہ، امر اللہ کی جانب. یعنی اس بات یہ واضح ہو گیا کہ جب بھی اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نمائندہ ہوگا تو کوئی اور نہیں بنائے گا، اللہ ہی معین کرے گا.